ندیم خالد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز بآسانی دیکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد۔ ناظرین، آج عمران خان کا لہجہ دھیما رہا اور اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی، حالانکہ اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب بڑے سخت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، تو اس پر بھی اعتراض تھا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان نے آج کچھ پیشن گوئیاں بھی کی ہیں، تو اس پر بھی تجزیہ کریں گے وہ پیشن گوئیاں کس حد تک سچ ثابت ہوں گی۔ اور اس کے بعد بلاول نے او آئی سی پر ہی یلغار کر دی اور نظر آیا کہ شکست خوردہ اپوزیشن شاید ایسی ہوتی ہے کہ جب انہیں نظر آیا کہ معاملہ بالکل نزدیک آ پہنچا ہے تو اب بہانے ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا اب کریں۔ اور بہت سارے لوگ ایک پیج ہونے کا بھی بڑا تذکرہ آج کل عام ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایک اور پیج کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ جن کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا گیا، اور دوسری جانب یورپی یونین جنہیں کہا گیا کہ ہم کوئی تمہارے غلام تھوڑی ہیں، اور تیسری طرف انڈیا کے حوالے سے کہ وہ او آئی سی کا یہ اجلاس ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی صورت یہ ملتوی ہو جائے۔ اور آج بلاول صاحب کا یہ بیان کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر 21 کو ہم اجلاس میں گئے تو اس دن جا کے ہم یہ اجلاس وہاں دھرنا دے دیں گے اور یہ ختم کرا دیں گے۔ او آئی سی کر کے دکھانا، کیسے کرو گے؟ اس طرح کی زبان استعمال کی گئی بلاول صاحب کی طرف سے۔ تو یہ چاروں امریکہ، یورپی یونین، انڈیا اور بلاول صاحب ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ باقی تو نیوٹرل ہیں، لیکن یہ چاروں اس وقت آپ کو نیوٹرل نظر نہیں آ رہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ او آئی سی کا اجلاس 15 سال کے بعد ہمارے ملک کے اندر ہونے چاہ رہا ہے، اور اس پر اس طرح کے جال بچھانا اور اس کو کوشش کرنا، تو یہ اپنے آپ کو مزید ایکسپوز اور مزید بے نقاب کرنے والی حرکت ہے جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے۔ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ اچھے طریقے سے آرام سے اس پر کوئی بھی کمنٹس کرنے سے پریز کریں، جو بھی ہو۔ اور دوسرا عمران خان کا لہجہ، پہلی بات تو رنگ روڈ کا جو تقریب تھی آج، اس کا سنگ بنیاد رکھا جانا تھا، وہ ایک نارمل ایک تقریب تھی، اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک نارمل لہجے میں اس لیے بھی بات کی کہ کیونکہ وہاں پر کوئی جلسہ تھوڑی تھا، کوئی کراؤڈ تھوڑی تھا جس سے انہوں نے اس طرح خطاب کرنا تھا۔ وہاں پہ سارے سرکاری افسران بھی موجود تھے، پولیس افسران بھی موجود تھے، اور کارکنوں کی تو تعداد اس طرح موجود نہیں تھی جہاں پہ وہ اس طرح کا ذکر کرتے۔ وہ سیاست پر کمنٹس بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اینڈ پہ انہوں نے 2-4 لائنیں بولی اور اس پر بھی انہوں نے اچھا خاصا پوزیشن کو جواب دے دیا، اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جب یہ سندھ کے اندر، سندھ ہاؤس کے اندر جو ہوا ہے، اس پر انہوں نے پیسے کی سیاست سمجھائی عوام کو، اور عوام پر اعتماد کی بات کی، اور سوشل میڈیا کی طاقت کا انہوں نے کہا کہ کیسے سوشل میڈیا اس وقت جب چھانگا مانگا کی سیاست ہو رہی تھی، تو آج آپ کو اگر یاد ہو تو آج آپ کو کوئی بھی کریکٹر یاد نہیں ہوگا اس طرح چھانگا مانگا کی سیاست میں کون سے وہ ایم این ایز تھے جن کو لے جایا گیا تھا اور کیا اس کے بعد ہوا تھا۔ زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملتی، لیکن انہوں نے کہا کہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ کسی کی اگر یہ سوچ ہو کہ ہم آج کے دور میں اس طرح پیسوں سے منڈی میں بک جائیں گے اور بعد میں ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ سوشل میڈیا ان کو کبھی بھی یہ بھولنے نہیں دے گا، اور ان کی نسلوں کو بھی یاد رکھوائے گا یہ کہ یہ کیا کر کے گئے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے عوام پر یقین ہے۔ عوام پر یقین کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی گھٹیا سیاست جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے، اور جس طرح سر عام کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کس طرح لوگوں کو فروخت اور خرید کا جو ایک میلہ منڈی لگی ہوئی ہے اس میں جو چل رہا ہے وہ ساری قوم اس وقت دیکھ رہی ہے، اور بالکل بات سچ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام ہی ہوتی ہے، یہ قوم ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو جی جناب آپ کو پتہ ہے نہ کبھی قوم پر یقین رکھا گیا ہے۔ ایک پنڈ کے اندر ایک گاؤں میں ایک بندے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملاتے ہیں، وہ سارے ووٹ اس طرف اپنے لے آتا ہے، بعد میں وہ خود نمبردار گاؤں میں جواب دہ نہیں ہوتا، اوپر والے ایم پی ایم این اے صاحب تو دور کی بات ہے۔ تو وہ تو ویسی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اور جو بندہ سیاست ایسی پر یقین رکھتا ہے جو کہ عوام کی طاقت سے بخوبی واقف ہے، اور انہوں نے برطانیہ کی بھی مثال دی کہ وہاں پر اگر کوئی سیاستدان اس طرح بک جائے اور اس طرح پیسے لے کر اپنا ووٹ بیچ دے تو اس کی سیاست بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ جیل میں بھی جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا چونکہ کوئی قانون ہے نہیں، اس لیے کسی کو ڈر نہیں، اس کا جب دل کرتا ہے وہ بک جاتا ہے، ایک اور پارٹی سے اس نے ووٹ لیے اور دوسری پارٹی کے ہاں اس نے فروخت ہو جانا ہے۔ تو اب دوسری
یہ تو ساری باتیں جو عمران خان نے آج کی، اب اس میں سمجھنا کیا ہے آپ لوگوں نے، پاکستانیوں کے لیے اس میں کیا ہے کہ یار آپ دیکھو کہ ہمارے ملک کو انہوں نے کس طرح مذاق بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. آج صاف ہر پاکستانی کو پتہ لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں اعصاب کی جو گیم ہے، نروز کی جو گیم ہے، یہ تو بات بالکل سچ ہے. وہ کیوں سچ ہے؟ جب ہمارے ہاں میڈیا جو ہے، وہ میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے، جو انہوں نے رنگ بازی اور ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. جیو نے تو اسپیشل ایک اپنے ویب سائٹ پر بھی ایک تحریک عدم اعتماد کے نام سے ریڈ کر کے اس کو موسٹ ہائی لائٹڈ کر کے، اور پورے کالمز، پوری خبریں، سب کچھ اے ٹو زی اس پر انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اور جس طرح اسپیشل کوریج دے رہے ہیں، اور اسپیشل کوریج کے اندر بھی کوئی خبریں نہیں ان کے پاس، پھر بھی جو ہے وہ اس کو ایسا گھما رہے ہیں. اور دوسری جانب یوٹیوبرز ہیں، ایک صحافی ہیں گوہر بٹ، لاہور سے ان کا تعلق ہے، تو وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے اسی پر، تحریک عدم اعتماد پر. واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ میڈیا کیا کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی لاہور میں جیو آر میں وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے تو دھواں اٹھ رہا ہے اوپر. تو انہوں نے کہا یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب دا کہہ رہے تھے اتنے دھواں کی کر رہا. انہوں نے کہا کہ فائلاں سڑ رہی نے جناب، اتنے فائلاں سڑ رہی نے. تو انہوں نے کہا اچھا، مطلب جان دیاں تیاریاں اتنے شروع ہو گئی نے. اے میڈیا کا اگر کردار یہ ہوگا تو اس سے اور گھٹیا ترین وہ میڈیا کون سا ہو سکتا ہے جو اس طرح کی مثالیں اور اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں. یہ پرسیپشن، یا تو آپ اندر جا کر ویڈیو بنائیں، کوئی ثبوت، کوئی بات، یعنی کہ اس بات کا آپ مجھے بتائیں کوئی تک ہے، کسی چیز سے کوئی لنک ہے، کوئی ثبوت ہے کہ اندر آگ جو ہے وہ، چاہے وہ باہر جو مالی ہیں انہوں نے خشک پتوں کو لگائی ہوئی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تیاریاں، اب کون سی تیاریاں؟ یعنی کہ اس طرح کی بے تکی مثالیں دے دے کے. جنرل باجوہ صاحب کی ملاقات کا رات سے لے کر اب تک انہوں نے کتنی باتیں کر دی ہوئی ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے جی جنرل باجوہ صاحب نے صاف پیغام دیتا ہے جناب، ہوں آپ دی گیم ہے، ٹھیک ہے ملک وچ حالات ہے ہو گئے، وہ حالات ہو گئے. حالات تو دیکھیں، حالات بتائیں نا ہمیں. حالات بھی تو آپ نہیں بتاتے کہ ایکسپورٹ اس وقت کہاں پہ ہے، کس طرح ملک جو سارے سائنس جو ہیں معیشت کے وہ پازیٹیو ہے. تو ان پر بھی آپ نے خاص طور پہ نگاہ رکھنی ہے، اور ان کی خاص طور پہ ہم آپ کے سامنے وہ تمام ڈیولپمنٹس ان کی لے کر آئیں گے کہ یہ دن میں کیا کر رہے ہوتے ہیں. سارا دن کون سے یہ ویلاگز، اور ان ویلاگز میں کیا بکواس اس طرح کی، جس طرح کی یہ دھوئیں والی آپ کو میں نے مثال سنائی، اسی طرح وزیر اعلیٰ اس میں. اور پھر ایک آخری بات کرنے لگا ہوں، اس کے بعد اجازت لوں گا. انہوں نے نمبر گیمز پر ایک ڈان اخبار، ڈان جو نیوز چینل ہے، اس کا اینکر جو ہے وہ پروگرام میں ایک ایم این اے سے پوچھ رہا تھا، پیچھے سے کیمرہ مین کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی. اس نے جب کہا نا کہ 20-30 جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ملے، پیچھے سے آواز آہستہ سی، آدھے کہو. یعنی کہ یہ نرو گیم ہے، یہ اعصاب کی گیم ہے، جس میں اس طرح انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کیے رکھنی ہے کہ بس گیا، سب کچھ گیا. اتحادی اس دن مل گئے تھے ان کے ساتھ، اور ایم این اے کی تعداد پہ 14 لوگوں کو تو نوٹس جاری ہوئے ہیں. اب اس پر یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک بات میں کہتے ہیں 40 ایم این اے مل گئے ہیں، 50 مل گئے ہیں، 24 مل گئے ہیں، 28 مل گئے ہیں. اور اس طرح یہ جس طرح ایم این اے یہ ملا رہے ہیں، اور اس سے صرف یہی باقی ایم این اے بھی جو ہیں ان کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کرے، اور اس طرح کا ماحول بنا دیں سیاسی طور پہ کہ بھائی جان یہ تو کشتی ڈوب گئی ہے. یہ کشتی کہیں نہیں ڈوب رہی، یہ کمپنی بھی چلے گی. یہ پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ ڈوب گئے، یہ چل ہی نہیں سکے گا. ایسے ہی ہمارے ملک کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ملک ہمارا اسی طریقے سے بنایا گیا تھا کہ یہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکے گا. اور سیم ایز اٹ از انہوں نے عمران خان کے بارے میں بھی یہی کہا کہ یہ تو چل ہی نہیں سکے گا. ہم نے اس کو اتنی سیٹیں 11-12 کے ایک بیٹھا ہوا ہے ووٹ پر، وہ جس دن علیحدہ ہوئے، اب وہ 12 اتحادی جو ہیں وہ سائیڈ پر ہے اس وقت، لیکن وہ بھی کہیں نہیں جا رہے. اور عمران خان کی پیشن گوئی جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ جو منحرف ہوئے ارکان ہیں یہ بھی واپس آ جائیں گے. اب اس پر کہہ رہے ہیں جی واپس آ جائیں گے تو وہ صحیح ہو جائیں گے. بھائی جان بالکل صحیح ہو جائیں گے، کیسے نہیں صحیح ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اگر ووٹ جس پارٹی کا وہ حق ہے، بیسیکلی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایک ایسا بندہ، ایک عوامی نمائندہ منتخب کیا تھا جو کہ ان کی نمائندگی کرے گا. اگر وہ ان کی نمائندگی وہاں پر ووٹ اسی پارٹی جس پارٹی سے لے کر آیا تھا اس کے مخالف دے گا تو یہ دھوکہ ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو وہ نہیں دھوکہ.
सिंपल सी बात है, ये वजह है असल में इसमें। वो वापस आएंगे तो मोस्ट वेलकम, बाकी तो उनका सियासी करियर तो उन्होंने खुद डिसाइड करना है, अगले इलेक्शन में क्या बनेगा और इनके साथ क्या बनेगा ये भी इनको, अभी तो ये भी लड़ाइयाँ सामने अभी आना शुरू हो गई हैं। राना अफजल के मुकाबले में ये राजा रियाज है, और इस तरह दूसरी नून लीग की, जिनकी अपनी पार्टी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ, उनके खिलाफ जब ये देंगे टिकटें उनको नून लीग की, उनको भी पता है, ये जाने वाले एमएनएस को भी पता है कल को टिकटें टुकटें कुछ नहीं मिलना, ड्रामेबाजी लगी हुई है, ठीक है। और पैसे जितने ले सकते हैं ले लें, और अगर बातों में आ गए और फंस गए तो फिर तो ख़त्म, उनकी कहानी भी ख़त्म। उनकी कहानी कोई इतनी नहीं है जितना आवाम पर इस वक्त यकीन है। तो उम्मीद करते हैं, बाकी देखते हैं जो जो डेवलपमेंट होती रहेगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।